Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. These are the Arabic alphabets, and the letters which are inside the red boxes are actually heavy letters, which means that they have an aw sound in it. So alif, ba, ta, sa. The tip of the tongue will be touching at the edge of the upper front two teeth very gently and softly in the letter sa. Jim, ha. Ha must be as sharp as a sword from the middle of the throat. Kha, dal, zal, ra, za. In the letter za, we must not touch our tongue anywhere. The upper and the lower teeth have a little bit of gap and we read this letter with force. Seen, same is the case with seen. Sheen, sword, in the letter sword, we place our tip of the tongue at the back side of the bottom front two teeth. Sword, lord, left side of the tongue will be touching left roof of the mouth. Ta, law, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, noon, wow, ha, hamza, ya. Qaf will be from the back side of the roof of the mouth, whereas kaf will be from the front as compared to qaf. سب سے پہلے زبر زیر اور پیش ہے یعنی حرکات. تو با زبر با، لام زبر لا، بالا، غین زبر غا، بالا غا. زبر سے آ کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے اور اس کو نہ تو لمبا کھینچنا ہے جس طرح با ایسے نہیں پڑھنا، نہ اس کو جھٹکا دینا ہے با ایسے بھی نہیں پڑھنا، بلکہ بالا غا. اور اگر یہاں پہ وقف کریں تو غین کا جو زبر ہے یہ جزم میں تبدیل ہوگا، تو پھر اس کو ہم پڑھیں گے بالاغ. اسی طرح سے زال زیر ری، زیر سے ای کی ساؤنڈ آتی ہے آذینا اور وقفاً آذن. اسی طرح پیش سے او کی ساؤنڈ آتی ہے سئیلا وقفاً سئل. اسی طرح سے یہ تنوین ہے. تنوین میں دو زبر، دو زیر، دو پیش، ان تینوں کو تنوین کہا جاتا ہے. دو زبر سے ان کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے جیسے آبادن، اور اگر یہاں پہ وقف کریں تو ایک زبر ختم ہو جائے گا اور جو لیٹر پیچھے زبر والا رہ جائے گا اس کو ایک سیکنڈ لمبا کریں گے آبادا. تو اس کو ہم پڑھیں گے آبادن روانی میں، اور وقف کرنے کی صورت میں اس کو پڑھیں گے آبادا. اسی طرح سے دو زیر میں ان کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے دال دو زیر دن عامدن، اور وقف کرنے کی صورت میں یہ جزم میں تبدیل ہوگا، تو اس کو ہم پڑھیں گے عمد. اور اسی طریقے کے ساتھ یہ جو دو پیش ہیں اس میں ان کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے لاعبن، اور وقف کی صورت میں یہ جزم میں تبدیل ہوگا لاعب. اب ہم کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش اس کے بارے میں پڑھیں گے. عموماً اس کو کھڑی زبر بھی کہا جاتا ہے. تو کھڑا زبر جو ہوتا ہے اس میں یہ جس لیٹر کے اوپر آئے اس سے آ کی ساؤنڈ نکلتی ہے پہلی بات. دوسری بات اس کو ایک سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے، جیسے لام کھڑا زبر لا تو آلا، اور یہ جو یا ہے یہ سائلنٹ ہے کیونکہ اس پہ کوئی سائن نہیں ہے. یاد رکھیے یہ جو کھڑا زبر ہے یہ لام کے اوپر ہے. اسی طرح جو کھڑی زیر ہے اس کو بھی ایک سیکنڈ لمبا کرتے ہیں لیکن اس سے ای کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے اور یہ کسی بھی لیٹر کے نیچے ہوتا ہے. ہا کھڑی زیر ہی، بھی ہی. اور اسی طریقے کے ساتھ جو الٹا پیش ہے اس سے او کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے مگر اس کو ایک سیکنڈ لمبا کرتے ہیں. ہا الٹا پیش ہو، یادا ہو، علا، بھی، یادا ہو. اس کے بعد جس لیٹر کے اوپر بھی بڑی مد آ جائے اس کو 4 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے عطاءً. اور اگر ہم یہاں پہ وقف کریں تو یہ جو دو زبر ہیں ان کا ایک زبر ختم ہوگا اور حمزہ کو ایک سیکنڈ لمبا کیا جائے گا. تو اس کو ہم پڑھیں گے عطاء. اسی طریقے کے ساتھ جی اچھا یہ چھوٹی مد ہے. چھوٹی مد کے اوپر ہمیشہ 2 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ
بیما انزلا، اور وقف کی صورت میں اس کو پڑھیں گے بیما انزل۔ اچھا، اگر کسی بھی لیٹر کے اوپر بڑی مد ہو اور اس سے اگلے لیٹر پہ تشدید ہو تو وہ جو بڑی مد والا لیٹر ہے اس کو 4 سیکنڈ نہیں بلکہ 5 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ والصافات آمین۔ اب یہاں کے اوپر ہم نے حمزہ کے اوپر بڑی مد بھی پڑھی ہے، پھر میم کے اوپر چونکہ تشدید ہے یہاں پہ غنہ بھی کرنا ہے، اور آگے چل کے ہم تفصیلاً یہ جانیں گے کہ غنہ کیا چیز ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی الف کے اوپر زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت کوئی بھی سائن آتا ہے تو وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کو حمزہ کہا جائے گا، الف نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ وَلَضَّالِّينَ، یہاں پہ وقف کریں گے تو نون کا جو زبر ہے یہ جزم میں تبدیل ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی باری ہے۔ جب بھی کسی لیٹر پہ زبر آ جائے اور اس سے آگے الف آ جائے اس کو الف مدہ کہتے ہیں، اور اس زبر والے لیٹر کو 1 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل کھڑی زبر والی ہوتی ہے یا کھڑے زبر والی ہوتی ہے، لکھنے میں یہ ڈیفرنٹ ہے، پڑھنے میں یہ سیم ہے۔ کھڑا زبر اور الف مدہ لکھنے میں ڈیفرنٹ، پڑھنے میں سیم۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے ذات، وقفاً ذات۔ اور واو مدہ یہ ہے کہ اگر کسی لیٹر کے اوپر پیش ہو اور اس کے آگے واو آ جائے اور واو کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، اور اس پیش والے لیٹر کو 1 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں، جس طرح سے لو۔ اس کی مثال الٹا پیش والی ہے، کسی بھی لیٹر کے اوپر الٹا پیش آ جائے وہ اور واو مدہ یہ لکھنے میں ڈیفرنٹ ہے، پڑھنے میں سیم ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر یہاں پہ لام کے اوپر الٹا پیش ہوتا تو اس کو بھی لو ہی پڑھنا تھا، لکھنے میں ڈیفرنٹ، پڑھنے میں سیم، قالو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ کسی بھی لیٹر کے نیچے اگر زیر ہو اور اس کے آگے یا آئے، یا کے اوپر اگر جزم ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں، اور اس زیر والے لیٹر کو 1 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اس کو پڑھیں گے اخی۔ اب جزم کی باری آ جاتی ہے، جس لیٹر کے اوپر بھی یہ والا جو سائن ہو یہ جزم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پچھلے لیٹر کو اس لیٹر کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس کی جو آواز ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اقتل نقصص، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم وقف کریں گے تو یہ پیش جزم میں تبدیل ہوگا، تو ہم نے پڑھا نقصص، تو جب ہم نے وقف کیا تو صاد کی جو پیش ہے وہ دب گئی اور وہ جزم میں تبدیل ہو گئی، تو اس کی آواز دب گئی اور یہ جزم میں تبدیل ہو گیا، نقصص۔ اسی طرح مکرن، اور یہاں پہ وقف کی صورت میں مکرا، بطش، اور وقف کی صورت میں بطش، قطری، وقف کی صورت میں قطر، اتمم، حبلن، وقف کی صورت میں حبل، صبرن، وقف کی صورت میں صبرا۔ اسی طریقے کے ساتھ کسی بھی لیٹر کے جب حمزہ کے اوپر جزم آئے، یاد رکھیے کہ یہ الف نہیں حمزہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر جزم آ رہا ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ الف کے اوپر کوئی بھی سائن آئے تو وہ جزم میں حمزہ میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو حمزہ کے اوپر جب بھی جزم ہو، پچھلے لیٹر کو جب اس سے جوڑتے ہیں تو جھٹکا دیتے ہیں، جیسے شأنن یأتیکم، بئسا، قری، یؤمن، مؤصداتن۔ جب بھی آگے تشدید کی باری آتی ہے، جب بھی کسی لیٹر پہ تشدید آ جائے وہ 2 سے ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو دال ہے اس کو 2 دفعہ پڑھا جائے گا۔ پہلی چیز صاد دال زبر صد، یا صاد زبر دال صد، سپیلنگ آپ جیسے بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر دال زبر دا، صد دا، صاد دال، صاد دال زبر صد، اس کے بعد دال زبر دا۔ تو بنیادی طور پہ یہ
دو دالیں کمبائن ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، دو دالیں کمبائن ہو رہی ہیں، صاد زبر دال صد، پھر دال زبر دا صد دا۔ اچھا، اس میں صد دا بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں قلقلہ کی وجہ سے، قلقلہ اب آگے چل کے ہم پڑھیں گے، مگر یہاں پہ دیکھیں قلقلہ جو ہوتا ہے وہ صرف جزم میں ہوتا ہے، یعنی قلقلہ حروف جو ہوتے ہیں قوف تو با جیم دال، ان کے اوپر جزم آئے تو پھر قلقلہ ہوتا ہے، تشدید کے اوپر تو کوئی قلقلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ صد دا نہیں ہے، صد دا، ٹھیک ہے، صد دا۔ دوسری بات، کسی بھی لیٹر کے اوپر جب تشدید آتی ہے اس کو پریس کیا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، صد دا، سودا نہیں ہوگا، صد دا، قد دا، صد دا قو، وقفاً صدق، قدر وقفاً قدر، کذب وقفاً کذب، علم وقفاً علم۔ اچھا جی، اسی طرح مدت، حقت، تبا، صبا۔ اچھا، آگے چل کے ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے، غنہ کے اوپر بھی، لیکن ابھی بھی میں مینشن کر دوں ہلکا سا، جب بھی نون کے اوپر تشدید آ جائے یا میم پہ تشدید آ جائے، ان دونوں کی صورتوں میں غنہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کو ایک سیکنڈ اس کو زیادہ پریس کیا جاتا ہے۔ باقی لیٹرز میں کسی کے اوپر بھی اگر تشدید آ جائے اس کو پریس تو کیا جائے گا، لیکن آدھا سیکنڈ تقریباً کیا جائے گا، لیکن جب نون اور میم ان دونوں میں سے کسی پہ تشدید آ جائے اس کو ایک سیکنڈ لمبا کیا جائے، جیسے ظن، ثم۔ اسی طرح وف کی صورت میں ظن، وف کے اندر بھی غنہ ہوگا، ثم ان الذین، وقفاً ان الذین، علیون۔ یا کے اوپر جب بھی تشدید ہوگی تو اس کو سختی دکھائی جائے گی، اس میں ی کی ساؤنڈ آئے گی، سختی دکھائی جائے گی، جس طرح سے ایاک نعبد، اس میں رگڑ ہوگی، سختی ہوگی، ایا نہیں ہوگا، ایا۔ اسی طرح علیون، علیین۔ اسی طریقے کے ساتھ عربیون کے اندر اگر ہم نے وقف کرنا ہے تو ہم پڑھیں گے عربی، ٹھیک ہے، عدوون، یہ وی کی ساؤنڈ آئے گی، عدوون، اور وقف کی صورت میں ہوگا عدو، ٹھیک ہے، عدو، وی کی ساؤنڈ اس میں آئے گی، عدو، یہ وی کی ساؤنڈ آئے گی، عدو۔ سامریو، وقف کی صورت میں سامریج، یہ تھوڑی سی ی کی ساؤنڈ آئے گی۔ فل یمی، وقف کی صورت میں فل یم۔